نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ گفتگو کرنے سے پہلے آقائے نامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیے بآواز بلند. قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا. مازاد ہیں آنکھیں تو شمس ہے چہرہ، مازاد ہیں آنکھیں تو شمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. حضرات، قرآن پاک صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ہدا ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب برکت ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شہادت ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سیرت ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ثواب ہے. یہ کتاب اتنی بڑی اور لاجواب کتاب ہے کہ جب یہ کتاب روح زمین پر نہیں تھی تو روح زمین پر اندھیرا تھا. جب یہ کتاب اندھیرے اجالا بن گئے. جب تک یہ کتاب روح زمین پر نہیں تھی تو روح زمین پر ظلمتیں تھیں. جب یہ کتاب ظلمتیں نور میں بدل گئی. جب تک یہ کتاب نہیں تھی دنیا میں کفر تھا. جب یہ کتاب اسلام کے ڈنکے بجنے لگ گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی دنیا میں شرک تھا. جب یہ کتاب آئی اللہ کے توحید کی ننگی گالیوں کی دہلیز پہ بڑھنے لگ گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھے لیکن ابو بکر بن قحافہ تھے. جب یہ کتاب آئی ابو بکر صدیق اکبر بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھے لیکن عمر ابن خطاب تھے. جب یہ کتاب آئی عمر فاروق اعظم بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھے لیکن عثمان بن عفان تھے. جب یہ کتاب آئی عثمان ذو نورین بن کر جامع قرآن بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھے لیکن علی بن ابی طالب تھے. جب یہ کتاب آئی علی المرتضیٰ بن کے امام الاولیاء بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی بلال سے عام غلام تھے. اس کتاب کو بلال نے سینے سے لگا لیا. اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا عرفہ ہو گیا کہ چلتا مدینے کی گلی میں اس کا ہٹ کر جنت میں سنائی دیتا ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی، عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی، اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان چمکتا ہے. سبحان اللہ. حضرات، قرآن کلام اللہ کی پاک کتاب ہے جس سے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا. قرآن پاک سے پہلے جو دنیا کا حال تھا وہ ناقابل بیان ہے لیکن یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ ہے کہ اس سے آخری دنیا میں انقلاب آ گیا. کفر و شرک کی تاریخیں چھٹنے لگی، ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی. قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے. قرآن ایک زندگی سنوارنے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منشور ہے. قرآن آیا عالم میں ایک انقلاب رونما ہو گیا. قرآن آئے تو ڈاکہ ڈالنے والے رہبر بن گئے، قاتل جان کے محافظ بن گئے، ظالم رحم دل بن گئے، مظلمت والا بن گیا. جو خطرہ تھا وہ سمندر بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا. خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی قوم قرآن پاک سے جڑ گئی وہ مقدس بن گئی. جو لوگ بھی قرآن پاک کے مطابق چلے وہ لوگوں کی نگاہوں میں پسندیدہ بن گئے. اگر کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنائے تو ان کو قیامت کے دن اتنی عزت دی جائے گی جب دوسرے ماں باپ دیکھیں گے تو رشک کریں گے، کہیں گے کاش یہ اولاد میری ہوتی تو مجھے بھی اتنی عزت ملتی. خلاصہ یہ کہ جو بھی قوم قرآن پاک سے جڑ گئی وہ کامیاب ہو گئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی. تم کو ملیں گی سارے جہان کی محبتیں، تم کو ملیں گی سارے جہان کی محبتیں. دل میں بسا لو محبت قرآن کی. وہ دل ہے ایک چیز سے پیارا ہے دھر میں، وہ دل ہے ایک چیز سے پیارا ہے دھر میں، جس دل میں نقص ہو گئی سورت قرآن کی. اور سنیں ملیں گی منزلیں مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملیں گی منزلیں مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. کلام رب کی لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، کلام رب کی لفظ میں گہرائی ہوتی ہے. وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے. اور آخری شعر سنیں، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بات بنے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بات بنے.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.